بلوچستان ایک بہت بڑا پرانت ہے پاکستان کا اور بڑا وائبرنٹ کہا جاتا ہے. تو یہ جو جنگ چل رہی ہے، اپنی آپ پہچان کی بات کرتے ہیں، اپنی آزادی کی بات کر رہے ہیں، تو یہ کب سے بات شروع ہوئی اور کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو ہے صحیح سلوک نہیں کیا جا رہا پاکستان میں؟ نوجوانوں کو گھروں سے اٹھا کر مطلب مسنگ پرسن کے نام پر لے کے جاتے ہیں جیلوں میں. اور جب بھی آپ دیکھیں گے شاید 3 دن پہلے 40 لاشیں جو آدمی گھروں سے اٹھا کر لے گئے تھے، وہ ان کو مار کے ان کو آ کے ہسپتال میں پہنچا دیے کہ یہ جنگ میں ہمارے ساتھ مارے گئے ہیں. انڈیا کے اگر میں کوئی ذمہ دار آدمی ہوتا، میں کب بلوچوں کو کمک کر دیتا، مدد کر دیتا، کیونکہ وہ خواہ مخواہ انڈیا کو بدنام کر رہے ہیں کہ بھئی یہ انڈیا کے ایجنٹ، ہم کو انڈیا کا ہیلپ چاہیے. لیکن ہاتھ سے بات نکل چکی تھی اس وقت، اور وہ انڈیا ہمارے ساتھ نہیں دے پائے، اور ہمارا جو مطلب حاکمیت تھی وہ ہم سے چھینا گئی. ہم کبھی پاکستانی یا ایرانی نہیں تھے، نہیں ہیں اور نہیں رہنا چاہتے کہ ہم لوگ کبھی ان کے ساتھ ملے ہوئے نہیں تھے اور ہم ملنا بھی نہیں چاہتے تھے. زبردستی ہم کو شامل کیا گیا ہے، اس لیے ہمارا کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے ان کے ساتھ. ہمارا ڈیمانڈ صرف یہی ہے کہ وہ ہمارے سرزمین کو چھوڑ کر چلے جائیں. دھمکایا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے کہ تم لوگوں کے جو آدمی ہم اٹھا کر لے گئے ہیں، اگر ان کے لیے آپ لوگ آواز اٹھائیں گے، اگر کسی کو مطلب اپنے اس بارے میں بتائیں گے، تو ہم اور بھی تم لوگوں کو تکلیف دیں گے، اور بھی اٹھائیں گے اور ان کو ماریں گے. ہم کو کیا ملا ہے ان سے؟ یہ جو چمچے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو سوداگر ہیں. یہ بلوچ کو بھی ٹوپی پہنا رہے ہیں اور پاکستان کو بھی ٹوپی پہنانے کی. ہم اتہاس کو بھی دیکھتے ہیں تو بلوچستان ڈڈ ناٹ ایگزسٹ بیفور، اٹ واز اے پارٹ آف دا گریٹر انڈین امپائر. اگر ہم بات کرتے ہیں تو جہاں پہ آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم پہلے بھی آزاد تھے، اب بھی آزاد ہونا چاہتے ہیں، تھوڑا سا اس کو کلیریفائی ضرور کیجئے تاکہ ہمارے لوگ اس کو سمجھ سکیں. دا ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ. ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਲੂਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ. ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਰਾਜੀ ਬਲੋਚ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ. ਉਹ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ, ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ. اس بارے آؤ جانکاری لینے ہیں راجی بلوچ جی تو. راجی جی آپ کا سواگت ہے پروگرام میں. شکریہ جناب. سو راجی جی تھوڑا سا پہلے بتائیے ہمیں کہ کیا پرابلم کیا ہے. بلوچستان ایک بہت بڑا پرانت ہے پاکستان کا اور بڑا وائبرنٹ کہا جاتا ہے. تو یہ جو جنگ چل رہی ہے، اپنی آپ پہچان کی بات کرتے ہیں، اپنی آزادی کی بات کر رہے ہیں، تو یہ کب سے بات شروع ہوئی اور کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو ہے صحیح سلوک نہیں کیا جا رہا پاکستان میں؟ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، نوازش. جہاں تک کیوں ایسا ہوا اور ہم پاکستان کے ایک حصے ہیں، یہ تو اس کے لیے مجھے بہت بڑا اعتراض ہے، کیونکہ پاکستان ایک ناجائز بچہ ہے جو پیدا ہوا، اس کا کوئی باپ نہیں ہے. اور ہم لوگوں کا جو ہسٹری ہے، اس کے لیے آپ کو اور پورے دنیا کو میرے خیال میں مجھ سے بھی زیادہ آگاہی ہے کہ بلوچ اور بلوچ کا قومیت اور بلوچ کا سرزمین، اس کا ہسٹری کیا ہے. لہٰذا ہم کبھی پاکستانی یا ایرانی نہیں تھے، نہیں ہیں اور نہیں رہنا چاہتے. جی، تو کیوں نہیں رہنا چاہتے؟ کیا سمسیا کیا ہے؟ آپ شروع سے ہی کیا انڈیپینڈنس کی ڈیمانڈ کر رہے تھے، یا کیا ہوا کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کیا گیا؟ اور خاص طور کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں آپ کا بلوچ موومنٹ سے جڑنا،
تو اس کا کیا کوئی پرٹیکولر وجہ تھی یا سارے ہی بلوچ لوگ جو وہاں پہ رہتے ہیں ان میں یہی بات ہے کہ ہم پاکستان کا حصہ نہیں ہیں؟ جیسا میں نے پہلے کہا کہ ہم پاکستان کا نہیں، ہم پاکستان اور ایران کا دونوں کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے، اور اپنے آپ کو کبھی بھی حصہ نہیں سمجھے. جہاں تک ہسٹری کا مسئلہ ہے، ہم لوگ انڈیپینڈنٹ تھے، اور اگر ابھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ اس کے بارے میں بھی مجھے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ سب ڈیٹیل آپ کو معلوم ہے. لیکن ہم کو بائی فورس سلاح کے زور پر اپنے